شیخ سننے میں آیا کہ آپ علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے ساتھ آپ کا بڑا وقت گزرا، بلکہ آپ قریبی رہے ان کے ساتھ، تو اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں، یا ان کے حوالے سے کچھ کس طرح کا آپ کا ان کے ساتھ تعلق رہا؟ اصل میں یونیورسٹی میں جب ہم تھے نا تو یہ جمعیت تو اسی میں جب کام کا ایک جذبہ تھا شروع میں ہی، تو الحمدللہ پھر سب لڑکوں نے مل کے جب اس کام کو شروع کیا تو لڑکے ماشاءاللہ مختلف قسم کے تھے لیکن سب باصلاحیت تھے. اچھا یعنی میں کہوں گا کہ ان سب میں بھولا جو تھا وہ میں تھا. اچھا، تو ان میں کوئی نام یاد رہا ہو ابھی؟ ہاں وہ مثلا ریاض چودھری صاحب تھے، صحیح، مولانا حبیب الرحمن یزدانی مرحوم کے چھوٹے بھائی. ہاں جی، پھر ان کے بعد مولانا جو ابھی ریاض الرحمانی یزدانی کے نام سے جی ہاں وہی جی، والے. پھر اس کے بعد مولانا عبداللہ بڈھی مالوی صاحب کے رحمہ اللہ کے صاحبزادے احمد ساقی صاحب، صحیح، جو بعد میں اوکاڑا کالج کے پرنسپل بھی بنے اور ماشاءاللہ وہیں سے ریٹائر ہوئے. پھر اس کے ساتھ ایک قاضی عبدالقدیر خاموش تھے. ہاں جی، ابھی سیالکوٹ میں، قاضی صاحب جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ کتنا سیاست میں اونچا گئے ہاں جی، اور کہاں انہوں نے جانا تھا، ہاں جی، لیکن بس حادثات جب ہوتے ہیں تو انسان، تو قاضی صاحب بھی ماشاءاللہ بڑے باصلاحیت آدمی تھے. تو پھر اس کے بعد ایم آر عتیق صاحب تھے، محمد رفیق عتیق صاحب، جو آج کل کینیڈا ہوتے ہیں، وہ لائر تھے. وہ بھی ماشاءاللہ بڑے آپ کہہ دیں کہ جنونی آدمی تھے اس کام کو کرنے کے لیے. عبدالغفور راشد صاحب، یہ ڈاکٹر عبدالغفور ہاں راشد، یہ بھی ہمارے ساتھ تھے. اچھا ان کو بھی چھوٹا سا ہم نے عہدہ دے رکھا تھا. اچھا، تو الحمدللہ، لیکن اللہ کا شکر ہے سب مل کے ہم کام کرتے تھے. آپس میں ملنا بیٹھنا، اکٹھے جانا، اکٹھے مشورے کرنے، رات کو 2 بجے تک جانا جاگنا، بڑے دورے کیے ہم نے، بہت کچھ کیا. تو اس کی وجہ سے علامہ صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن جب تھوڑا سا کوئی کانفرنسز ہوئیں تو ان کانفرنسز میں ہم نے شرکت کی. مثال کے طور پر جہلم میں مولانا عبدالغفور جہلمی نے جو اپنا مدرسہ ہے لیڈیز کا، تو اس کا سنگ بنیاد رکھنے کے لیے شیخ عبداللہ السبیل کو بلایا تھا. تو مولانا عبدالغفور جہلمی نے مجھے کہا کہ اسٹیج تم نے سنبھالنا ہے. تو اسٹیج میں نے سنبھالا اور پھر اس موقع پہ شیخ سبیل نے خطبہ بھی دیا، نماز بھی پڑھائی، اور پھر بہت ہی ماشاءاللہ مخلوق آئی ہوئی تھی. تو ایسے حالات میں ہماری ملاقات ہو گئی اب مولانا علامہ احسان اللہ ظہیر صاحب سے. اس ٹائم علامہ صاحب تھے کہ حافظ احسان اللہ ظہیر نہیں، علامہ احسان اللہ ظہیر بن چکے تھے؟ بن چکے تھے. ہماری بڑی خواہش تھی کہ ان سے ملاقات ہو. اللہ تعالیٰ نے ملانا تھا ملا دیا، ورنہ میں علامہ صاحب سے کافی عرصہ پہلے متاثر تھا. مجھے یاد ہے کہ 3-4 سال پہلے ملاقات سے کچھ عرصہ پہلے، بلکہ کافی عرصہ پہلے، ملتان میں ایک جلسہ ہوا تھا جس میں شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی تشریف لائے تھے، اور ان کی وجہ سے اتنی مخلوق آئی صحیح، کہ ملتان کا جو بڑا تھا گراؤنڈ قلعہ کا وہ فل ہو گیا تھا. اور اس وقت سٹیج پہ جو حضرات بیٹھے ہیں ان میں شورش کاشمیری بھی ہیں، قاری عبدالخالق رحمانی صاحب بھی ہیں، اور علامہ صاحب بھی ہیں، اور اسی طرح بریلوی علماء، شیعہ علماء، دیوبندی علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو شورش کاشمیری خود ہر کو کہہ رہے تھے کہ بھائی 20 منٹ 10 منٹ 20 منٹ، لیکن جب علامہ صاحب آئے تو ان کو 20 منٹ دیے. تو شورش کاشمیری صاحب نے کہا، جو سننے میں آیا اس موقع پہ، اور ٹائم لو، کرو اچھا، ہاں جاری رہو. تو میرا خیال ہے کہ علامہ صاحب نے کو 1.5 گھنٹہ لگا دیا، اور مجمع جو تھا جم کے بیٹھا ہوا تھا. ایک ایک جملے پہ مجمع جو تھا نا پھڑک رہا تھا. ایسی ماشاءاللہ ان کی آواز تھی، گونج تھی، تقریر تھی کہ بس یعنی زندہ کر دیا سب کو. تو اس وقت سے ایک تاثر تھا میرا کہ علامہ صاحب جماعت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، تو ان کے ساتھ مل کے اگر اللہ موقع دے کام کروں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو پھر ہماری بڑی اچھی دوستی ہوئی. علامہ صاحب جو تھے وہ کبھی بڑے بڑے جلسوں میں جاتے تھے ادھر پنجاب کی طرف، یعنی ملتان سے آگے تک، رحیم یار خان سے آگے تک. تو مجھے کہتے تھے ادریس تیار رہو، چلنا، میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ نکلنا ہے. تو الحمدللہ پھر مجھے لے جاتے، میرے گھر آتے، رات سوتے، آرام کرتے، کھانا کھاتے، چائے پیتے، حتیٰ کہ چائے خود بناتے تھے. وہ میرے گھر سے اتنے واقف ہو گئے تھے، ان کو یہ پتہ ہے کہ
چولہا کہاں رکھا ہوا ہے، ادھر سے جانا ہے ادھر سے نہیں جانا، صحیح ہے. پانی کہاں مل جائے گا پینے کا، اس سے زیادہ سادہ سا گھر تھا. لیکن وہ ماشاء اللہ اس طرح علامہ صاحب اتنا محبت کرتے تھے مجھ سے کہ میں بھی ان کی سادگی پہ بڑا حیران ہوتا تھا کہ اللہ نے ان کو سب کچھ دینے کے باوجود وہ ایک دینی محبت، دینی جذبہ، دینی سادگی کہ اللہ نے سب کچھ دیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اندر کوئی ایسی غرور آ جائے، تکبر آ جائے کہ میں ہر ایک کو ناک کے نیچے رکھوں. ایسا مسئلہ نہیں تھا. کبھی انہوں نے ہماری غربت کا مذاق نہیں اڑایا، بلکہ حالات پوچھتے تھے اور پوچھ کے اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے طریقے سے چلتے تھے. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارا ہوا. تو بس وہ کافی عرصہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، مختلف بڑے بڑے جلسوں میں گئے، اور بھی بڑے جماعتی کام تھے وہ بھی کیے. اور بس اتفاق ایسا کہ مجھے جب یونیورسٹی میں جاب ملی تو مجھے اب سب کچھ چھوڑنا پڑا، خیر حافظ کہنا پڑا. تو پھر اس کے بعد میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا تو پیچھے ان کا حادثہ ہو گیا. اچھا. تو بہت ہی دکھ ہوا. 87 کی بات ہے. تو میں 87 میں گلاسگو میں ہی تھا. وہیں میں نے یہ خبر سنی اور پڑھی اور بہت تکلیف ہوئی. بس اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنائے. ہم جو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے.